للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 10 شعبان المعظم سنہ 1444 ہجری بمطابق 3 مارچ 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہ کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تمام دنوں کا مالک ہے وہ، تمام راتوں کا مالک ہے، تمام ہفتوں کا مالک ہے، تمام مہینوں کا مالک ہے، تمام سالوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بطور خاص یہاں کہا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جس شخص نے مینار پاکستان کی تعمیر کی ہے، ایک تو آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے، ایک بنانا ہوتا ہے۔ جس بندے نے مینار پاکستان بنایا، مستری، اس نے اور بھی تو کئی کام کیے ہوں گے۔ کسی کا گھر بنایا ہوگا، کسی کا واش روم بنایا ہوگا، کسی کے گھر کی پائپ لائن بنائی ہوگی، نالی بنائی ہوگی۔ اب اس کے چھوٹے بڑے کام سارے ہیں۔ جب اس بندے کا تعارف کروایا جائے گا تو کیا خیال ہے؟ یہ کہا جائے گا کہ اس نے فلاں بندے کے گھر کی نالی بنائی۔ یہ کیا تعارف ہوا؟ یہ کیا تعارف ہوا اس کا؟ اس نے فلاں کا گھر بنا، یہ کیا تعارف ہوا؟ اب اس کے سارے کاموں میں سے بڑا کام جو گنوایا جائے گا نا، وہ اس کا تعارف ہوگا۔ اب بلا تمثیل، اللہ کا کلام ہماری مثال سے پاک ہے، بلا تمثیل ہر دن کا مالک وہ ہے۔ لیکن یہاں نماز میں جو پڑھوایا مالک یوم الدین کا، وہ روز جزا، یہاں تو کئی مالک ہے نا، یہاں تو کئی سیٹ ہے نا، یہاں تو کئی کہتے ہیں میں اس رقبے کا مالک، میں اس کا مالک، میں اس کا مالک۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یوم آخرت کا مالک۔ اس دن کوئی بڑا چھوٹا کوئی مالک ہونے کا اعلان نہیں کرے گا۔ مالک یوم الدین، فرمایا ہم مالک ہیں، روز جزا کے مالک۔ دنیا میں ہمیں تمہیں بھیجا ہے، تم نے جو کیا کیا، اب قیامت برپا ہو گئی ہے، روز جزا ہے، اس کے مالک ہم ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ وہ دن آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا۔ سورۃ المعارج 29واں پارہ، مالک کائنات فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ سورج قریب آ کر آگ برسا رہا ہے، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہے، ہر انسان کو برہنہ پا برہنہ جسم کھڑا کیا گیا ہے۔ اس روز جزا کا مالک اللہ ہے، اس روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اس دنیا میں بندہ اپنی زبان کے ذریعے، الٹی سیدھی دلیلوں کے ذریعے
کسی کو قائل کر لیتا ہے، پیسے دے کر، رشوت دے کر، سفارش کروا کر کے کام اپنا نکلوا لیتا ہے، لیکن روز جزا کا جو مالک ہے اس دن یہ فراڈ نہیں چلے گا، زبان کی تیزی بھی نہیں چلے گی، اس دن یہ الٹی سیدھی دلیلیں بھی نہیں چلیں گی، اس دن اللہ چاہے گا تو جو سفارش کریں گے انہی کی سفارش ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمت اور محبوب پاک کی شفاعت نصیب ہوئی تو ہوگی، وگرنہ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے، سماعت کیجئے گا میرے سامنے کلام پاک کی یہی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ہے، پہلے چوتھی آیت پڑھی ہے، اب 11 سے لے کر 14 تک پڑھنے لگا ہوں۔ مالک فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ کا قرآن پکار رہا ہے، مجرم قیامت کے دن آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دوں اور اپنی بیوی اور اپنا کنبہ بھائی جو اسے پناہ دیتا ہے اور جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب فدیہ دے دوں، بدلہ دے دوں تاکہ میں بچ جاؤں۔ فرمایا نا، اس دن یہ سارا کچھ دے کے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، وہ دن جو ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس دن یہ سارا کچھ بھی دینے کے بعد چھوٹ بندہ نہیں پائے گا۔ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نیو تیرے کر دے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نیو تیرے کر دے، کہاں ہیں وہ؟ اب قرآن کریم کی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15 اور 16 سنیے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتارنے کے لیے۔ اس آگ کے سامنے جب بندہ جائے گا کھال ادڑ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا، بعض تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نیو تیرے کر دے، کدھر گئے وہ دوست، کدھر گئے وہ یار، کدھر گئے وہ ساتھی، کدھر گئی وہ بیٹھکیں، کدھر گیا وہ یارانہ دنیاوی طور پر جن کے ساتھ مل کر کے ہم نے گناہ کیے، کہاں گئے وہ لوگ، کدھر گئے وہ لوگ؟ آئیے سنیے، قیامت کا دن جب بپا ہوگا، روز جزا کا مالک جو اللہ ہے، وہ مالک لم یزل، خالق بحر و بر، ایک بندے کو اس کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، روز قیامت گناہوں سے انکار کر دے گا وہ بندہ، مالک میں نے تو گناہ نہیں کیا۔ یہاں بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں، انکار کر کے چھوٹ جاتے ہیں، چلاکی کرے گا، مالک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو مالک کائنات اس کے اعضاء کو حکم دے گا، اس کے جسم کے پارٹس کو حکم دے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا، زبان کو حکم دے گا، دیگر اعضاء کو حکم دے گا، وہ بولیں گے مالک یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ ہاتھ بولیں گے اس نے گناہ کیا، پاؤں بولیں گے اس نے گناہ کیا، اعضاء بولیں گے اس نے گناہ کیا۔ مالک فرمائے گا تیرے گناہوں پر ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، چھپ کے جس کے کیے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔
کیا ہونا ہے؟ سورہ یاسین پڑھیں گے اگر تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، پاؤں کی گواہی دیں گے، آزاد بھی بولیں گے۔ اگر ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن بندے کے کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، دل سے بھی سوال کیا جائے گا، تمام اعضائے بدن سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے میرے عزیزو، بات کر رہا ہوں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ، اللہ ہے مالک روز جزا کا، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کی دی ہوئی زندگی استعمال کی ہے، اس کے دیے ہوئے سانس استعمال کیے ہیں، اس کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کیا ہے، اس کی دی ہوئی سوچ کو استعمال کیا ہے، اس کی دی ہوئی زبان کو استعمال کیا ہے، آنکھوں کو استعمال کیا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، دل کو استعمال کیا ہے، پاؤں کو استعمال کیا ہے، اس کی دی ہوئی روزی کھائی ہے، اس کی دی ہوئی ہوا کو استعمال کیا ہے، اس کے دیے ہوئے روشنی والے سورج کو استعمال کیا ہے، چاند ستاروں کو استعمال کیا ہے روشنی کے لیے۔ قیامت کا دن ہے، بتا مالک حضور کھڑا ہے، اتنی نعمتیں کھانے والے، اتنے احسان کے تلے دبے ہوئے بندے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بتا آج اس کے سامنے کھڑا ہے، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کر کے لوگوں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آئیے کیا ہونا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ کچھ تو رعایتی پیکج ہوگا۔ قرآن کریم کی میرے سامنے اس وقت ہے سورۃ الاعراف، 8ویں پارے کی یہ سورہ ہے، آیت کا نمبر ہے 56 مالک فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں بھائی؟ پھر پڑھ رہا ہوں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ یعنی وہ مالک یوم الدین تو ہے، انکار نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، لیکن اس کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ عظیم مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہا اللہ پاک کی رحمت چاہتے ہو تو نیک بنو اور نیکوں کے قریب رہو۔ دو باتیں ہیں بھائی جان، دو باتیں ہیں، نیک بنو اور نیکوں کے قریب رہو۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا نیکی اور نیک لوگ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ بڑی بات ہے جناب، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جناب۔ اللہ کی رحمت کے دروازے نیکی، اللہ کی رحمت کے دروازے نیک لوگ۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں بھائی کسی نیک بندے کے قریب بیٹھو، کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرو۔ مزارات میں دفن ہونے والے لوگ نیک، ان نیکوں کے قرب میں جن کو قبر نصیب ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ نیک آدمی کی قبر کے ساتھ جس کی قبر ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو فرمایا گیا نیک بنو اور نیکوں کے قریب رہو، اور نیکی اور نیک لوگ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ کیا بات ہے جناب! تو دروازے سے رحمتیں ملتی ہیں، اسی لیے نہیں بزرگوں کے آستانے آباد،
اسی لیے نہیں خواجہ صاحب داتا صاحب کے آستان آباد یہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. کیا بات، اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. اب آئیے سنیے، صوفیہ فرماتے ہیں انسان دکاندار ہے. آپ کہیں گے جناب میں تو مل آنر ہوں، میں تو فیکٹری کا مالک ہوں، میں تو ملوں کا مالک ہوں، میں تو کاروباری ہوں، عام دکاندار میں کہاں ہوں. صوفیہ کی بات سنیے گا ذرا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، صوفیہ پہ بھی بکواس کرنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو صوفیہ کو کچھ نہیں جانتے، حالانکہ آپ کچھ نہیں ہوتے. کیا پدی کیا پدی کا شوربا، کیا پدی کیا پدی کا شوربا. صوفیہ فرماتے ہیں انسان دنیا میں دکاندار ہے، زندگی اس کی دکان ہے، اعمال اس کا سودا ہے. سنیے، زندگی اس کی دکان ہے، اعمال اس کا سودا ہے، اور جس کو یہ سودے کو بیچتا ہے، اگر یہ اعمال اچھے ہیں، ستھرے ہیں، صاف ہیں، تو خریدار اللہ ہے اور قیمت اس کی جنت ہے. سنیے، صوفیہ فرماتے ہیں اگر یہ دکاندار، زندگی جس کی دکان، اعمال جس کا سودا، اگر یہ اعمال برے ہیں تو خریدار شیطان ہے اور جہنم اس کی قیمت ہے. اب آپ غور کر لیں کہ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنی دکان کو بھر کے بھی رکھے اور اپنی دکان میں مال بھی اچھا رکھے، اپنی دکان میں مال بھی اچھا رکھے، اٹریکشن بھی ہو، جاذبیت بھی ہو، اور گاہک اس دکان پر جب چڑھے تو سودا لے کر کے جائے تو ایک نمبر سودا. ہم تو دنیا میں ایک نمبر سودا مانگتے ہیں اور اللہ کو 2 نمبر بیچنا چاہتے ہیں. خود ایک نمبر چیز مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں، اعمال میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، اعمال میں مکسنگ کرنا چاہتے ہیں، اعمال میں دھوکہ دہی کرنا چاہتے ہیں. ستھرے اعمال بھی اچھے، عقیدہ بھی اچھا، اعمال بھی اچھے ہوئے، عقیدہ بھی اچھا ہوا، تو مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن ہمارے لیے رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. پچھلا جمعہ ہم نے الرحمن الرحیم پر پڑھایا تھا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. آئیے ذرا بات کو آگے بڑھاؤں، سنیے ذرا، بہت عقیدت و محبت سے سماعت کیجئے گا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک. آج ہم گناہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، گناہ کرتے ہیں تو کہا میں نے تنہائی میں گناہ کیا، کوئی نہیں جانتا، میرے تعلقات کس کے ساتھ کیا ہیں کوئی نہیں جانتا. او میرے بھائی، او میرے دوست، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. قیامت میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. ذرہ کیا ہوتا ہے دیکھے گا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو جملہ پڑھنے لگا ہوں، حدیث کے جملے پڑھنے لگا ہوں، ہر جمعے میں خطبات رضویہ میں ہم پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، وہ حدیث آج سامنے آئی ہے، سنیے ذرا. فرمایا کریم آقا نے، البر لا یبلا والاسم لا ینسى والدیان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا اللہ کبھی نہیں فنا ہوگا. جو چاہو بنو، نیک بنو یا گناہگار. آگے سنیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے.
دنیا میں جو بویا ہے آخرت میں وہی کاٹنا پڑے گا. دنیا میں گندم بوتے ہو تو چاول نہیں کاٹتے. دنیا میں آم کا پودا لگایا ہے تو سیب نہیں نکلتے. دنیا میں جناب والا اگر انگور کی بیل لگائی ہے تو اس انگور پر انار نہیں لگتے، تربوز نہیں لگتا، خربوزہ نہیں لگتا. جو بویا ہے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. قیامت کے دن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس دن کا مالک کوئی دنیا کا تاجدار نہیں ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے. اب آپ سماعت کریں گے، دنیا مفاقات عمل ہے. دنیا مفاقات عمل ہے. یہاں بھی جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت پر رحمتوں کا نزول فرمائے. شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا ہے، بہت عبرت کی حکایت لکھی ہے، سماعت کیجئے گا. کہا ایک نیک دل آدمی تھا، اللہ پاک نے اسے بہت سارا مال و اسباب عطا کیا تھا. مال تو مالک بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن مال جو اس کی راہ میں نکلتا رہے، اس کی راہ میں تقسیم ہوتا رہے، غریبوں یتیموں فقیروں کو ملتا رہے، اس مال کا بھی بھلا ہو، اس سخی کا بھی بھلا ہو. شیخ سعدی نے لکھا بڑا نرم دل تھا بندہ، مال بھی بڑا تھا، رحم دل بھی بڑا تھا، سخی بھی بڑا تھا، اس کی راہ میں بانٹنے والا بھی بہت زیادہ بانٹنے والا تھا، اور اس کے محل کے باہر فقیروں کا تانتا بندہ ہوتا، مانگنے والوں کا، ہر کسی کو نوازتا. اور اگلی بات بتاؤں، کسی کو جھڑکتا بھی نہ. یہاں تو چاول کی دیگ پکا کر کے جھڑکا جاتا ہے، چل بھاگ یہاں نہیں ملے گا تجھے، پھر آ گیا لینے کے لیے. اللہ اکبر. سنیے، وہ دیتا بھی اور خوش بھی ہوتا. بوستان میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن کو بونٹ کے وہ رات کو سونے لگا، اپنے بیڈ روم میں گیا، کسی فقیر نے صدا لگائی. کیا بات ہے، غریب ہوں، نادار ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، سخی کا گھر سلامت رہے، مجھے کچھ دیا جائے مجھے کچھ. اللہ اکبر. اب وہ سونے کے قریب تھا، لیٹا ہوا تھا. اس نے خادم کو بلایا، جلدی آ ادھر، دیکھ محل کے دروازے پہ کون صدا لگا رہا ہے، جو بھی فقیر آئے جو مانگے اسے دے دینا. کیا بات ہے. کس نے دیا؟ مالک نے دیا ہے، اس کی راہ میں دو. نہ لے کے آئے تھے نہ لے کے جانا ہے، نہ لے کر کے آئے تھے نہ لے کر کے جانا ہے. تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے جب آئے تھے، چلو کپڑے نصیب ہو گئے وہ تو لے کے چلے جائیں گے، لیکن اعمال لے کر کے جائیں گے. بھائی خالی آتا خالی جائے گا. گڑیاں گڑیاں بھی اتار لی جائیں گی، لاکٹ چین بھی اتار لیے جائیں گے، جیبیں بھی خالی کر لی جائیں گی، ہر چیز لے لی جائے گی. جائے گا یوں ہی جائے گا. خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. شب برات قریب سے قریب ہے. سن لیجئے توجہ کر کے بات کو. کہا جا، فقیر آیا ہوا ہے، جو یہ مانگے اسے دے دے، اس کی حاجت کو پوری کر دے. وہ غلام اشیاء خود و نوش یا جو بھی چیزیں لے کر کے آیا، اس فقیر کو دی. اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو نگاہ پڑتے ہی چیخ مار کر کے رونے لگا. اس کی چیخ نکلی اور وہ حیران چیخ و پکار کرتا ہوا اپنے مالک کی طرف بھاگا. مالک نے کہا چیخ پکار کرنے کی کیا بات ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اب وہ کہنے لگا کیا بتاؤں میرے آقا، کیا ہوا میرے ساتھ. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بوستان میں لکھا ہے، اس نے کہا آپ کی غلامی سے پہلے میں کسی اور کا غلام تھا، وہ میرا مالک تھا، بڑا امیر ترین تھا، وہ بھی بڑا جاہ و حشمت والا تھا. ایک دن اس کے پاس بھی ایک فقیر آیا. جب فقیر آیا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا. موڈ خراب ہوا، اس نے فقیر کو گالیاں دی، دھکے دیے. اس نے کہا دے دو اللہ کے واسطے. اس نے کہا جاتا کہ نہیں؟ دھکے مارے اور ملازموں کو کہا دھکے مار کے نکال دو. دھکے مار کے اس فقیر کو نکالا، فقیر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ آقا کیا بتاؤں. شیخ سعدی نے لکھا ہے آقا کیا بتاؤں، اپنے مالک کو کہہ رہا ہے.
اس کے زوال کے دن شروع ہو گئے. کنگال سے کنگال ہوتا چلا گیا. ملازم گئے، خدام گئے، خادم گئے، دوست گئے، یار گئے، کنگلا ہو گیا، کنگلا ہو گیا، حتیٰ کہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا. اب وہ اگلی بات کرنے کے لیے پھر اس کی چیخ نکلی. چیخ کر کہنے لگا مالک کیا بتاؤں، آج جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا تھا وہی میرا آقا تھا، وہی میرا آقا تھا جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، وہی تھا بھیک مانگنے والا. فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا جس نے فقیر کو دھکے مار کر کے نکالا تھا. امیر کبیر تھا، فقیری میں آ گیا. اس کے مالک نے کہا جلدی سے بلا اس کو، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کون ہے وہ. جلدی سے اس کو دیکھا. اب اس کے مالک نے کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں. اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے. اب دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا. وہ امیر کبیر بندہ کہنے لگا او میرے غلام، میرے نوکر، میرے ملازم، اگر یہ وہ سیٹھ ہے جو فقیر بن گیا تو وہ جو اس کے دروازے پہ مانگنے والا آیا تھا میں وہی فقیر ہوں، اللہ نے جس کو امیر بنا دیا ہے. اتنا مغرور نہ بن، اتنا مغرور نہ بن. سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے. جے چاویں تے راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں. مالکہ تیری شان ہے. جے چاویں تے راہ جان دے نو تخت عطا فرماویں، جے چاویں تے شاہاں کولوں در در خیر منگاویں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز حشر کا مالک، روز قیامت کا مالک، حساب و کتاب کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک، 50,000 سال کے دن کا مالک. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کا قرآن. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اس دن کا مالک فرما رہا ہے مالک یوم الدین، ہم روز جزا کے مالک ہیں، ہم روز جزا کے مالک ہیں. یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شب بارات قریب سے قریب ہے. آج 10 شعبان المعظم ہے اور آنے والا منگل 14 شعبان المعظم کا ہوگا اور رات 15 شعبان المعظم کی ہوگی. یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ خاص راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جن بھلائی کے دروازے جن راتوں میں کھلتے ہیں ان میں سے ایک شب بارات ہے. اور جن راتوں کے اندر اللہ جنت رزق بانٹتا ہے، عمریں لکھی جاتی ہیں، حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ شب بارات ہے. اور یہ شب بارات آنے والی ہے. آنے سے پہلے 3 کام ضرور کرنے ہیں. شب بارات آنے سے پہلے 3 کاموں کی طرف ضرور توجہ کرنی ہے تاکہ شب بارات آئے اور یہ 3 کام ہم کر چکے ہوں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم کے حضور توبہ کرنی ہے. یہ کلوزنگ کے دن چل رہے ہیں. بے شمار روایات، احادیث اور قرآن کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے یہ لیلۃ المبارکہ شب قدر بھی ہے، شب برات بھی ہے، شب برات بھی ہے قول، یہ بھی شب برات بھی ہے. اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. سورہ دخان کی 4تھی آیت ہے، بانٹ دیا جاتا ہے حکمت والا کام. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو سال کی کلوزنگ کا دن ہے 15 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتے ہی سال ختم ہو جائے گا. جو کیا ہے لپیٹ دیا جائے گا، جو کرنا ہے وہ آئندہ لکھ دیا جائے گا رات کو. تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے. جو گناہ ہو گئے، جو گناہ کر لیے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. مالک میں بندہ، تو میرا مالک، تو میرا خالق، بھول مجھ سے ہو گئی ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. تو شب برات آنے سے پہلے پہلے معافی اللہ سے مانگ لیجئے.
اور توبہ کے 3 اصول بزرگوں نے لکھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یا یوں چپیٹے مار لی منہ پہ توبہ توبہ، یا ہوئے 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 کر لیے توبہ میری توبہ توبہ میری. اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے 3 رکن ہیں، 3 رکن. نمبر 1، جو گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہو، اور آئندہ وہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، اور اب اس گناہ کو چھوڑنے کی پکی نیت کر لے. اب یہ گناہ چھوڑ دے، وہ اب نہیں کروں گا گناہ. جو ہوا اس پر شرمندہ، اور جو گناہ ہوا اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ نہ کرنے کی پکی نیت کر لے. یہ 3 طریقے ہیں، توبہ کے 3 رکن ہیں. اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو توبہ نمبر 2، جن جن لوگوں کے حقوق دبائے ہیں، جن سے لڑائیاں ہیں، جن سے جھگڑے ہیں، ان سے معافی مانگ لیجیے. توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے بعد بندوں سے حقوق کی معافی تلافی کر لیجیے اس رات آنے سے پہلے پہلے، وگرنہ اس رات میں پھنس جائیں گے. نمبر 3، کرنے والا کام جو ہے، دل میں اگر کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو. سامنے تو شیر و شکر ہے، دل میں دشمنی ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں. اس کو دل سے نکال لیجئے. اس سام کو دل سے نکال کر کے مار دیجئے. کسی مسلمان کا کینہ دل میں نہ رکھیں. اگر کینہ دل میں ہوگا تو اس رات بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا. اہم رات ہے 15 شعبان المعظم کی. اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ 3 کام کر لیجئے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہمارا جو ہوگا، ہم نے پڑھا یہ مالک یوم الدین، آئندہ جمعہ ہمارا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر. اللہ نے چاہا تو اس پر ہم کلام کرنے میں کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.